بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ قدرت کا اپنا ہی ایک انتظام ہے۔ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ اتنے طاقتور ہوتے ہیں، سیاہ و سفید کے مالک نظر آتے ہیں، جو مرضی کریں، جو مرضی کرتے چلے جائیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی کئی دفعہ وہ بھی اتنے بے بس نظر آتے ہیں، اور سوچئے سب کچھ ہونے کے باوجود، ہر طرح کی طاقت بظاہر ان کے پاس ہے، مگر پھر بے بس نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی صورتحال آج نظر آتی ہے، کیونکہ یہ شخص کسی اور ہی مٹی کا بنا ہے لگتا، کیونکہ قابو ہی نہیں آ رہا ان کے۔ اب ہوا کیا؟ جیل میں آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے۔ اچانک خبر آتی ہے کہ کیسز جتنے بھی جیل میں چل رہے تھے وہ جناب اب آگے تاریخیں ڈلتی چلی جا رہی ہیں۔ وہ کیس، فلاں کیس بھی آگے چلا گیا، فلاں کیس بھی آگے چلا گیا۔ اب مقصد کیا تھا کہ جیل کے اندر جتنے بھی کیس چل رہے ہیں اس میں اور بھی سارے ملزمان پیش ہو رہے ہیں، دیگر لوگ بھی پیش ہو رہے ہیں، تو چکر کیا ہے کہ وہاں ملاقاتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہاں پر گفتگو 4-4 5-5 گھنٹے بھی ہو سکتی ہے، جب تک وکلاء دلائل دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن کیا گیا کہ اب اس کو روکنے کے لیے کہ فی الحال ایسا کریں کہ اس کو کسی طرح سے آئسولیٹ کر دیں، کہ کبھی کوئی خط لکھ دیتا ہے شخص، کبھی کچھ کر دیتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے، نہیں خط لکھنے سے مراد خط بتا دیتا ہے، اوپن لیٹر آ جاتا ہے، تو اس کو ذرا دباؤ میں لائیں، کیونکہ فیملی سے ملاقات تو آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے، تو کتنی باتیں کر لے گا، کیا کر لے گا۔ یہ جو ہے کہ سوال و جواب بھی ہو رہے ہیں، پھر صحافی چاہے جن کو جانے کی اجازت ملتی ہے صرف وہی ہیں، کیونکہ جیلر تو پھر جیلر ہے۔ میں تو جیلر کے بھی اوپر جو بیٹھے ہوئے بڑے کوئی جیلر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، کہ ویسے تو جیلر کہے گا کہ جیل میں سیاہ و سفید کا مالک میں ہوں، کون آئے گا، کب آئے گا، کس سے مل سکتے ہو، نہیں مل سکتے، جو بھی آئے۔ ہاں تو عدالت بھی کچھ نہیں، عدالتوں کے احکامات ایک دفعہ کیا اتنی دفعہ جیلر نے اڑائے ہیں کہ نہیں ملاقات ہونے دینی۔ وہ باہر سیاستدان یا رہنما کھڑے رہتے ہیں تحریک انصاف کے، وہ بیٹھے رہو جناب، نہیں ملاقات کرنے دینی، تو وہ عمران خان سے نہیں ہو سکتی ملاقات آپ کی، جو بھی۔ مگر اب کیا ہوا ہے، اور شخص یہ عجیب ہی مٹی کا بنا ہے کہ پھر بھی ٹائم میگزین، جو دنیا کا سب سے طاقتور ترین میگزین مانا جاتا ہے اور اہم ترین لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس میگزین میں عمران خان کے حوالے سے پورا کالم ہی چھپ گیا ہے، اور بہت ہی دلچسپ ہے کہ جو اس میں عمران خان نے جو باتیں کی ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ نہ تو نا امید ہو رہا ہے، نہ ٹوٹ رہا ہے، ایک ایک کہانی بتا رہا ہے، ایک ایک چیز سامنے لا رہا ہے کہ سب ہوا کیا۔ اب یہ دیکھیے لکھا کیا ہوا ہے ٹائم میگزین میں کہ عمران خان رائٹس فرام پریزن وائی دا ورلڈ مسٹ پے اٹینشن ٹو پاکستان، یہ اس کا ٹائٹل ہے، اور اس کا آڈیو ورژن بھی اویلیبل ہے 6 منٹ کا۔ پھر یہ آرٹیکل جو ٹائم میگزین میں چھپا ہے، اس میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ جی فروری 28 تاریخ کو آیا ہے، اور پھر وہ اپنا اسٹینڈ ٹائم بتاتے ہیں فروری 28 2025، اور 7 بجے کا وہ ٹائم بتا دیتے ہیں اے ایم کا۔ اب آگے جناب لکھا ہوا ہے بائی عمران خان، یہ عمران خان نے لکھا ہے جی آرٹیکل ٹائم میگزین میں، اس میں ٹرمپ کا بھی ذکر ہے، اس میں تحریک انصاف پر جو ظلم ہوا اس کا بھی ذکر ہے، پھر آفر کا بھی ذکر ہے کہ مجھے آفر دی گئی کہ تمہیں گھر شفٹ کر دیتے ہیں اور پولیٹیکل سپیس مل جائے گی تحریک انصاف کو۔ پتہ نہیں وہ پولیٹیکل سپیس کیا ہے، ایمبیگوس، ان کا کہ جس کا کچھ سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہے کیا۔ یہ آفر بھی مجھے ہوئی، لیکن میں کھڑا ہوں، ڈٹا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے، پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی کی وجہ سے، عدلیہ کی تباہی کی وجہ سے، جمہوری اداروں کی تباہی کی وجہ سے ملک میں انتشار ہے، بے امنی ہے، دہشت گردی ہے، تو یہ سب چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ پھر ٹرسٹ ختم ہو رہا ہے عالمی اداروں کا۔ تو پھر انہوں نے ٹرمپ سے بھی کہا کہ موجودہ ایڈمنسٹریشن جو آئی ہے، جس طرح وہ آئی، اور وہ ایک پبلک اوپینین پر آئی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی اس چیز کو دیکھیں گے، پاکستان کے حوالے سے بھی دیکھے گی، پوری دنیا دیکھے گی، عالمی ادارے بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں بڑی جلدی سے یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور ایک اور بات اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے نجم سیٹھی صاحب کا کہا جاتا ہے کہ بڑے ایڈوائزر ہیں میاں نواز شریف کے اور بڑا کچھ، انہوں نے عجیب بوگری بات کر دی ہے، وہ میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ گرینڈ اپوزیشن الائنس کے ساتھ، یہ ان کو کانفرنس نہیں کرنے دے رہے، یہ تو بہت ہی غلط کر رہے ہیں آپ۔ یہ کیا ہو گیا نجم سیٹھی صاحب کو کہ وہ تو پی سی بی کے چیئرمین رہ چکے ہیں، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، میاں نواز شریف کے بڑے قریبی دوست، وہ اب انہی کے خلاف بات کر رہے ہیں، گرینڈ اپوزیشن الائنس کے حق میں کر رہے ہیں۔ یہ چکر کیا ہے، اس پر بھی آتے ہیں۔ پہلے سنیے عمران خان نے کیا لکھا ہے۔ As we settle into 2025, I reflect on what has been one of the most tumultuous and testing periods in Pakistan's history. کہہ رہے کہ جی جیسے ہم 2025 میں آ رہے ہیں تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے مشکل حالات سے ہم گزرے ہیں۔
From my confinement in a solitary cell, I witnessed the heart-breaking reality of a nation gripped by authoritarian rule. Yet, despite everything, I remained steadfast in my belief in the resilience of Pakistani people and their unwavering commitment to justice. کہہ رہے ہیں کہ ایسے حالات کبھی نہیں تھے, میں تنہائی میں مجھے جیل میں رکھا ہوا ہے, اور جس طرح سے دل ٹوٹتا ہے کہ رکھا ہوا ہے ملک کو بالکل آمریت میں, لیکن اس سب کے باوجود میرا ایمان ہے اور میرا یقین ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ انصاف کے لیے آگے بڑھے گی. The politically motivated charges against me are nothing more than an attempt to silence my fight for democracy, but this struggle is not about me alone. The erosion of democracy in Pakistan has far-reaching consequences. A destabilized Pakistan threatens regional security, disrupts trade, and weakens global democratic values. The world must recognize the urgency of this crisis, not just for Pakistan's future, but for the stability of South Asia and beyond. وہ کہہ رہے کہ لکھتے ہیں کہ اب مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ میرا مسئلہ ہو, جس طرح یہاں پر مجھے چپ کرانے کے لیے, ڈیموکریسی کو ختم کرنے کے لیے سارا کچھ ہوا ہے, لیکن مسئلہ میرا نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہاں پر جمہوریت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے, پاکستان اس سے ڈی اسٹیبلائز ہو رہا ہے, عدم استحکام آ رہا ہے, امن و امان خراب ہو رہا ہے, یہاں پر ٹریڈ تباہ ہو رہی ہے, تجارت ختم ہو رہی ہے, اور جو دنیا میں ویلیوز مانی جاتی ہیں وہ سب نیچے جا رہی ہیں. تو اس لیے پوری دنیا کو دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اس وقت کرائسس میں ہے, اور اس وقت توجہ دینی ہوگی, ورنہ علاقے کے لیے بھی مسائل ہیں, پوری دنیا کے لیے مسائل ہیں کہ ایک ملک پاکستان جیسا وہ ڈی اسٹیبلائز ہو. اور آگے وہ لکھتے ہیں, میں انگریزی کی جگہ بس ساتھ ساتھ انگریزی دیکھتے ہوئے اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جس طرح یہاں پر جمہوری آوازوں کو دبایا جا رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے, اور اس سے ماحول خراب ہوتا ہے, آپ کے پاس آزادی نہیں رہی, گورننس ٹھیک نہیں ہو سکتی اس طرح سے. اور انہوں نے کہا کہ جس طرح کا کریک ڈاؤن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہوا ہے, سپورٹرز کے خلاف ہوا ہے, لوگوں کو ایسے ہی اٹھا لیا گیا, بند کر دیا گیا, لاپتہ کیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ اقوام متحدہ کی سطح پر یہ سارا کچھ ڈاکومنٹڈ ہے کہ کس طرح ہمارے ورکرز کو اٹھایا گیا ہے, کس طرح ان کو عدالتوں سے سزائیں دی گئی ہیں, یہ جو انٹرنیشنل لاز ہیں یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی انکلوڈنگ EU, UK, US has voiced concerns over these trials. ان کا اقوام متحدہ سے لے کر سول رائٹس گروپ, پولیٹیکل رائٹس گروپ, انٹرنیشنل جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں, ان سب نے اس پر خدشات کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ پاکستان کے ایک عام آدمی کو متاثر کرتا ہے, اور پھر EU کا سٹیٹس جو GSP+ سٹیٹس ہے وہ بھی اس سے خطرے میں آ رہا ہے. اس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے, تاجر اس پر پریشان ہیں, انسانی حقوقی پامالیوں کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور پھر پاکستان کی جو عالمی سطح پر ایک ساکھ ہے وہ ساری تباہ ہو رہی ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات پھر خیبر پختونخوا میں ہوں یا پاکستان کے دیگر علاقوں میں ہوں, وہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ سسٹم سے لوگوں کا اعتبار ختم ہو رہا ہے, اور پھر یہ دہشت گردی اس سے بڑھ رہی ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ جی پھر اس سے ہماری سیکورٹی خطرے میں آ رہی ہے, اور جو عدلیہ ہے اس کو تو باقاعدہ اس پر قبضہ کر لیا گیا ہے, اور عدلیہ کا استعمال اب اس طرح سے کیا جا رہا ہے سیاسی انتقام کے لیے, اور ان کا پولیٹیکل پرسیکیوشن کے لیے اب یہ استعمال ہو رہا ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالتیں دہشت گردوں کے خلاف ہونی چاہیے. وہاں پر آپ کو جتنے زیادہ پولیٹیکل ورکرز ملیں گے کچھ اور نہیں ملے گا, اور سیاستدانوں کے تحریک انصاف کے ورکرز سارے اس وقت جیلوں میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں پہ پیش پولیٹیکل ورکرز ہو رہے ہیں, دہشت گرد آپ کو اتنے نہیں ملیں گے وہاں پر. پھر فیملیز کو, بچوں کو, عورتوں کو ہراساں کیا گیا, ریڈز کی گئیں, ان کو ہراساں کیا گیا, لوگوں کو لاپتہ اغوا کیا گیا, ہمارے لوگوں کو مارا گیا ہے. یہ بھی تمام جو 26 نومبر کو ہوا اسلام آباد میں, اس پر بھی میڈیا نے بات کی ہے, میڈیا وہ سب کچھ سامنے لے کر آیا ہے, انٹرنیشنل میڈیا, اس کی انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی ہے جس طرح سے کیا گیا, فراڈ الیکشن ہوئے, سب کچھ ہوا, اور پھر بھی میں نے کہا کہ چلیں ہم مذاکرات کرتے ہیں. ہم نے مذاکرات کی بھی کوشش کی, لیکن پھر بھی کیا ہوا کہ کچھ نہیں, انہوں نے وہی کام جاری رکھے, ہیومن رائٹس ابیوزز ہوئیں, سارا کچھ ہوا, ہمارے خلاف پرچے اور یہ سب کچھ جاری رہا. اور پھر کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ تو ایک ربر سٹیمپ بن چکی ہے, جس طرح کی لیجسلیشن وہاں پر ہو رہی ہے, 26ویں ترمیم وغیرہ, انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اداروں کا غلط استعمال ہو رہا ہے, آئین کے مطابق چیزیں نہیں چل رہی, صرف ہمارے خلاف لیا جا رہا ہے ہر چیز کو. Yet despite these dark times, یہ بڑا اہم ہے, کہہ رہے ہیں کہ اس سب کے باوجود اتنا اندھیرا چھایا ہوا ہے,
اور جھوٹ ہے, نا امیدی کی فضا ہے, لیکن ہم جنگ جاری رکھیں گے. The fight for justice and dignity is not an easy one, but it's one worth waging. انہوں نے کہا یہ آسان لڑائی نہیں ہے, لیکن یہ لڑائی ایسی ہے جو لڑنا ہوگی اور یہ ضروری ہے. I firmly believe that truth will prevail. میں بالکل اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ سچ کی جیت ہوگی. Together we will rebuild a Pakistan where citizens' rights are protected and democracy is restored. ہم مل کر ایک ایسا پاکستان بنائیں گے جہاں شہریوں کو آزادی ہو, اپنے انسانی حقوق مل رہے ہوں. اور انہوں نے کہا کہ گلوبل چیلنجز بھی بڑھ رہے ہیں, ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں. پھر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی ہے, اور جس طرح سے انہوں نے کم بیک کیا. آخر میں عمران خان نے کہا ہے کہ جی یونائٹڈ اسٹیٹس میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی بات پھر سامنے آئی ہے, وہاں رول آف لاء کی بات ہے. تو یہ جو کمٹمنٹ ہے, امریکہ ہو, دیگر عالمی ایجنسیز یعنی ادارے ہوں, ان سب کی جو کمٹمنٹ ہے ان کو پھر پوری دنیا میں اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. آخر میں کہتے ہیں آئی انکریج ہز ایڈمنسٹریشن کہ وہ پاکستان کے ساتھ اکنامک تعلقات اور عوامی سطح پر تعلقات جو ہیں ان کو مزید بہتر بنائیں ٹریڈ کے حوالے سے, تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے. اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے اور امن اور خوشحالی کے لیے دونوں ممالک مل کر کام کریں گے. یہ باتیں جناب عمران خان نے کہی ہیں اس آرٹیکل میں. مگر آخر میں جس امید کا اظہار کیا ہے وہ بھی حیران کن ہے. آخر میں لکھتے ہیں کہ as we move forward, I remain resolute in my vision for Pakistan, a nation built on justice, opportunity and equality. The road ahead will be difficult, but I have no doubt that the people of Pakistan, united in their resolve, will overcome these challenges. Together we will build a brighter future for generations to come. مشکل حالات ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہم مل کر ایک بہتر مستقبل کی طرف بڑھیں گے اور پاکستان کو مضبوط اور زیادہ بہتر ملک بنائیں گے. یہ ہے جی عمران خان کی امید جیل میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی ہوا. آخر میں اب نجم سیٹھی صاحب کو سن لیجئے, انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان اسمبلیوں سے استعفے کا کہہ دے, جس طرح محمود اشرفی نے کہا ہے کہ نکلیں اسمبلیوں سے, باہر آ کر بیٹھ جائیں. تو یہ حکومت کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوگا, مسائل ہوں گے. تو اس پر جو اینکر ہیں سیدہ عائشہ ناز صاحبہ, انہوں نے کہا کہ یہ تو پہلے بھی کر چکے ہیں. انہوں نے کہا پہلے انہوں نے لوز کیا تھا, اس دفعہ ان کے پاس لوز کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے. وہ اسمبلی سے استعفے دے دیں گے تو اور زیادہ آپ کے لیے مسائل بنیں گے, اور زیادہ مشکلات کھڑی ہوں گی. مت کریں یہ, ان کو دیوار سے نہ لگائیں. کچھ گین ہو جائے گا اس سے. اب تو they have nothing to lose because they've been pushed into a corner. So don't push them into a corner. Keep them engaged. ان کے ساتھ براہ راست رابطے رکھیں, بات چیت چلے, آئیں جائیں, لگے ایسے جیسے سیاستدان سیاست کر رہے ہیں. آپ راستے بند کرنے شروع کر دیں گے تو اس کا اچھا نتیجہ نہیں نکلتا. This is not a sign of strength. It's a sign of weakness. یہ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ روک دو, الائنس روک دو, یا عمران خان سے ملاقاتیں ہو, جو بھی اس وقت ماحول بنا ہوا ہے, یہ کوئی طاقت کی علامت نہیں ہے, یہ کمزوری کی علامت ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.